خانہ کعبہ اسلام کا مقدس ترین مقام ہے۔ یہ مقام مسجد حرام کے وسط میں واقع ہے۔ بہت سے لوگ مسجد حرام کو ہی خانہ کعبہ سمجھتے ہیں، لیکن در حقیقت خانہ کعبہ مسجد حرام کے اندر واقع اس عمارت کا نام ہے جس پر سیاہ رنگ کا غلاف چڑھا ہوتا ہے۔ صاحب استطاعت مسلمانوں پر زندگی میں ایک دفعہ اس گھر کا حج کرنا فرض ہے۔ روزانہ ہزاروں افراد 24 گھنٹے خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں۔ سالانہ 25 لاکھ افراد حج اور 75 لاکھ افراد عمرے کی نیت سے اس گھر کی زیارت اور طواف کرتے ہیں۔ دنیا بھر کے مسلمان خانہ کعبہ کی جانب رخ کر کے 5 وقت کی نماز ادا کرتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم خانہ کعبہ کے متعلق چند ایسے حقائق پیش کریں گے جن سے بہت کم لوگ واقف ہیں۔ نمبر 1، خانہ کعبہ کے غلاف مختلف رنگوں میں ہوا کرتے تھے۔ ہم لوگ خانہ کعبہ کو ہمیشہ کالے رنگ کی کسوہ اور سونے کے دھاگوں میں دیکھنے کے ایسے عادی ہو چکے ہیں کہ ہم اس کو کسی اور رنگ میں دیکھنے کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ تاریخی روایات کے مطابق کعبہ شریف کے غلاف کے رنگوں کی تعداد 7 تک ملتی ہے۔ کعبہ شریف کے غلاف کے رنگوں میں خاکی، سرخ، سفید، زرد، سبز، سیاہ اور سنہری رنگ شامل تھے۔ سیاہ غلاف کعبہ شریف کی تاریخ میں سب سے زیادہ عرصے تک استعمال ہوا ہے۔ سیاہ رنگ کے غلاف کی روایت عباسی خلیفہ ناصر عباس کے دور حکومت سے چلی آ رہی ہے۔ اس سے قبل غلاف کعبہ کے لیے مختلف رنگ استعمال کیے گئے اور بعض اوقات ایک ہی وقت میں ایک سے زائد رنگوں کا غلاف بھی بنا۔ ان میں سے ایک بنیادی رنگ اور دوسرا اس کی تزئین و آرائش کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ نمبر 2، پہلے خانہ کعبہ عوام کے لیے بھی کھلا رہتا تھا۔ پہلے خانہ کعبہ ہفتے میں 2 مرتبہ عوام کے لیے کھلا رہتا تھا اور کوئی بھی خانہ کعبہ کے اندر داخل ہو کر عبادت کر سکتا تھا، لیکن موجودہ زمانے میں زائرین کی تعداد زیادہ ہونے اور چند دیگر ناگزیر وجوہات کی بنیاد پر خانہ کعبہ کو اب سال میں صرف 2 مرتبہ کھولا جاتا ہے اور اس میں صرف اعلیٰ شخصیات اور خاص مہمان ہی داخل ہو سکتے ہیں۔ نمبر 3، خانہ کعبہ کی چابیاں ایک ہی خاندان کی تحویل میں چلی آ رہی ہیں۔ فتح مکہ کے وقت خانہ کعبہ کی چابیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئیں، لیکن بجائے اس کے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام یہ چابیاں اپنے پاس رکھتے، آپ نے یہ چابیاں بنو شیبہ خاندان کے عثمان بن طلحہ کو واپس کر دیں۔ اس وقت سے آج تک وہ ان چابیوں کے روایتی پاسبان ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کے مطابق یہ چابیاں ہمیشہ ان کے خاندان کے پاس ہی محفوظ رہیں گی اور سوائے ظالم کے ان سے یہ چابیاں کوئی نہیں چھینے گا۔ نمبر 4، خانہ کعبہ کئی مرتبہ تعمیر ہو چکا ہے۔ خانہ کعبہ جس طرح آج ہمیں نظر آتا ہے ہمیشہ ویسا نہیں تھا۔ خانہ کعبہ پہلی مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں تعمیر ہوا تھا۔ وقت کے ساتھ پیش آنے والی قدرتی آفات اور حادثات کی وجہ سے اس کو دوبارہ تعمیر کرنے کی ضرورت پیش آتی رہی۔ خانہ کعبہ کی دوبارہ تعمیر کا ایک بڑا حصہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نبوت ملنے سے قبل تکمیل پا چکا تھا۔ 606 عیسوی میں جب رسول اللہ کی عمر 35 سال تھی، سیلاب نے کعبے کی عمارت کو سخت نقصان پہنچایا اور قریش نے اس کی دوبارہ تعمیر شروع کی، لیکن جب حجر اسود رکھنے کا مسئلہ آیا تو قبائل میں جھگڑا کھڑا ہو گیا۔ ہر قبیلے کی یہ خواہش تھی کہ یہ سعادت اسے ہی نصیب ہو۔ رسول اللہ نے اس جھگڑے کو طے کرنے کے لیے یہ طریقہ اختیار کیا کہ حجر اسود کو ایک چادر میں رکھا اور تمام سرداران قبائل سے کہا کہ وہ چادر کے کونے پکڑ کر اٹھائیں۔ چنانچہ سب نے مل کر چادر کو اٹھایا اور جب چادر اس مقام پر پہنچی جہاں اس کو رکھا جانا تھا تو آپ نے اپنے مبارک ہاتھوں سے اس کو دیوار کعبہ میں نصب کر دیا۔ اس طرح آپ نے ایک ایسے مسئلے کو جو بڑی خون ریزی کا باعث بن سکتا تھا اپنی دور اندیشی سے نہایت آسانی سے حل کر دیا۔ اس کے بعد
آنے والے وقت میں کئی مرتبہ خانہ کعبہ کی تعمیر ہوتی رہی ہے۔ خانہ کعبہ کی تفصیل سے آرائش آخری بار 1996 میں ہوئی۔ اس وقت بہت سارے پتھروں کو ہٹا کر بنیاد کو مضبوط کیا گیا اور پھر نئی چھت ڈالی گئی۔ یہ اب تک کی آخری بڑی تعمیر ہے۔ اب خانہ کعبہ کی عمارت کو پہلے سے کہیں زیادہ مضبوط تصور کیا جاتا ہے۔ نمبر 5، خانہ کعبہ کے 2 دروازے اور 1 کھڑکی ہوا کرتی تھی۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی تو اس میں 2 دروازے ہوا کرتے تھے۔ ایک دروازہ اندر داخل ہونے کے لیے اور ایک باہر جانے کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ ایک زمانے تک خانہ کعبہ میں کھڑکی بھی ہوا کرتی تھی، لیکن خانہ کعبہ کی جو شکل آج موجود ہے اس میں صرف ایک دروازہ ہے اور کوئی کھڑکی نہیں۔ نمبر 6، خانہ کعبہ کے آس پاس تیراکی کی جا سکتی تھی۔ خانہ کعبہ وادی کے نچلے حصے میں واقع ہے۔ پہلے وقتوں میں جب بارش ہوا کرتی تو وادی میں سیلاب آ جایا کرتا۔ اس وقت یہاں سیلاب کی روک تھام اور نکاسی آب کا نظام موجود نہیں تھا۔ بارش کے آخری دنوں میں خانہ کعبہ پانی میں آدھا ڈوبا ہوا کرتا تھا، لیکن پانی میں اس قدر ڈوبے ہونے کے باوجود بھی خانہ کعبہ کا طواف کبھی نہیں رکا۔ ایسے حالات میں مسلمان کعبے کے ارد گرد تیر کر طواف کر لیا کرتے تھے۔ نمبر 7، کعبوں کی تعداد 2 ہے۔ جی ہاں، آپ نے بالکل درست سنا، کعبوں کی تعداد 2 ہے، لیکن یہ دوسرا کعبہ زمین پر نہیں بلکہ آسمانوں میں ہے۔ زمین پر جہاں خانہ کعبہ واقع ہے اس کے بالکل اوپر 7ویں آسمان میں ایک اور کعبہ موجود ہے جس کا طواف فرشتے کیا کرتے ہیں۔ اس دوسرے کعبے کو بیت المعمور کہا جاتا ہے۔ بیت المعمور کا ذکر قرآن اور حدیث دونوں میں آیا ہے۔ حدیث شریف کے مطابق بیت المعمور میں ہر روز 70,000 فرشتے عبادت اور طواف کے لیے آتے ہیں، اور ایک دفعہ جو فرشتہ طواف کر لیتا ہے پھر روز قیامت تک دوبارہ اس کی باری نہیں آتی۔ ہر روز نئے 70,000 فرشتے یہاں طواف کے لیے آتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ فرشتوں کا یہ جم غفیر اور اللہ کے گھر کی یہ نرالی شان۔ نمبر 8، حجر اسود ایک یکجان پتھر نہیں بلکہ چھوٹے چھوٹے 8 ٹکڑوں کا مجموعہ ہے۔ حجر اسود سے متعلق کیا آپ نے کبھی اس بات پر غور کیا ہے کہ حجر اسود چاندی کے سانچے میں کیوں گرا رہتا ہے؟ اسلامی روایات کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے یہ پتھر جنت سے لا کر انہیں دیا تھا، جسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے دیوار کعبہ میں نصب کیا۔ اس وقت یہ ایک یکجان پتھر تھا، لیکن 696 عیسوی میں جب حضرت عبداللہ بن زبیر خانہ کعبہ میں پناہ گزین ہوئے تو حجاج بن یوسف کی فوج نے کعبے پر منجنیقوں سے پتھر برسائے اور پھر اسے آگ لگا دی۔ اس سے حجر اسود کے ٹکڑے ہو گئے۔ ان کو یکجان کرنے کا صرف ایک ہی طریقہ سمجھ میں آیا کہ ان کو چاندی کے سانچے میں رکھا جائے۔ چنانچہ سب سے پہلے عبداللہ بن زبیر نے حجر اسود پر چاندی چڑھوائی۔ کچھ تاریخ دانوں کے مطابق اس مقدس پتھر کے کچھ حصے آج بھی کہیں گم ہیں۔ نمبر 9، خانہ کعبہ کیوب کی شکل کا نہیں ہے۔ کیوب کی شکل سے مشہور خانہ کعبہ دراصل مستطیل یعنی ریکٹینگل کی شکل کا ہے۔ خانہ کعبہ کبھی بھی کیوب کی شکل کا نہیں تھا۔ وہ عمارت جس پر سیاہ غلاف چڑھا ہوا ہے وہ مستطیل یعنی ریکٹینگل کی شکل کی ہے۔ اس کی اصل شکل کے مطابق اس کا ایک حصہ آدھا گول بھی ہے۔ اس کو حتیم یا حجر اسماعیل کہا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے سے پہلے جب خانہ کعبہ کی دوبارہ تعمیر ہو رہی تھی تب قریش اس بات پر متفق ہوئے کہ وہ صرف حلال کمائی سے ہی اس کی تعمیر مکمل کریں گے۔ جوئے، لوٹ مار، جسم فروشی
और सूद जैसे हराम कामों से कमाया हुआ पैसा इस्तेमाल नहीं होगा। कुरैश इतने अमीर तिजारती शहर में होने के बावजूद इतनी रकम जमा करने में नाकाम हो गए जिससे वो खाना काबा की तामीर उसके असल साइज और रकबे के हिसाब से कर सकें। चुनांचे कुछ हिस्सा तो एक क्यूब की शक्ल में उन्होंने छत समेत मुकम्मल तामीर किया, लेकिन कुछ हिस्से को फंड ना होने के बायस आधा ही तामीर किया। इस आधे हिस्से में निस्फ दायरे की शक्ल में मिट्टी की ईंटों से आधी दीवारें चुनी गईं। इसी हिस्से को हतीम या हजर इस्माइल कहा जाता है। तवाफ करते वक्त इस हिस्से के बाहर से गुजरा जाता है और अंदर से गुजरना जायज नहीं। इस हिस्से में नमाज पढ़ना ऐसे ही है जैसे खाना काबा की इमारत के अंदर नमाज पढ़ना। इसी वजह से बहुत से उलमा इसे खाना काबा का हिस्सा समझते हैं। नंबर 10, आबे जमजम दुनिया का कदीम तरीन कुआं है। खाना काबा से 20 किलोमीटर के फासले पर वाक़े जमजम के कुएं के बारे में मशहूर है कि ये दुनिया का कदीम तरीन कुआं है। इस कुएं में पिछले 5000 बरस से पानी बह रहा है। इस मुकद्दस कुएं से 18.5 लीटर पानी फी सेकंड के हिसाब से पंप किया जा सकता है। रोजाना जमजम का 120 टन से जायद पानी मदीना मस्जिद नबवी में ट्रक टैंकर्स के जरिए ट्रांसपोर्ट किया जाता है। इस पानी को ले जाने के लिए 7000 स्टीराइल कंटेनर्स इस्तेमाल किए जाते हैं। इसके अलावा सारी दुनिया से आने वाले जायरीन इस पानी को अपने साथ भी लेकर जाते हैं। इस कदर वसी पैमाने पर इस्तेमाल होने के बावजूद ये कुआं कभी खुश्क नहीं होता और इस कुएं की गहराई महज 30 मीटर है।